بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشان بصیرت کے سامعین، میں آپ سے آفتاب فاطمہ مخاطب ہوں، اور کتاب ہماری چل رہی ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، خاندان کے اخلاق، اور اس میں ہمارا ٹاپک جو چل رہا تھا وہ ہے شکی عورتیں، اور کافی لمبا ٹاپک ہے یہ، اور اس سے ہم پیج نمبر 81 پر پہنچے تھے، اور ابھی اسی کو ہم جاری رکھیں گے۔ اس کا اگلا پیراگراف ہے، لکھا ہے کہ عورت کے لیے بھی طلاق لے لینا سکون و خوش بختی کا باعث نہ ہوگا۔ شاید وہ سوچے کہ اس طریقے سے اپنے شوہر سے انتقام لے لے گی۔ جی نہیں، اس طرح وہ خود اپنے لیے نئی نئی پریشانیاں اور مصیبتیں کھڑی کر لے گی۔ یوں آسانی سے دوسرا شوہر حاصل نہیں ہو جائے گا۔ شاید ساری عمر بیواؤں جیسی زندگی گزارنی پڑے اور انس و محبت اور بچوں کی نعمت سے محروم رہ جائے۔ یہ ہم صفحہ نمبر 82 پر پہنچ گئے ہیں۔ اور بالفرض اگر کوئی خواستگار پیدا بھی ہو جائے تو معلوم نہیں کہ پہلے شوہر سے بہتر ہوگا۔ ممکن ہے کہ ایسے مرد سے شادی کرنی پڑے جس کی بیوی مر گئی ہو یا اسے طلاق دے دی ہو۔ ایسے حالات میں مجبور ہوگی کہ خود اپنے بچوں کی فراق میں تڑپے اور دوسروں کے بچوں کو پالے۔ اس کے علاوہ گوناگوں دوسری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا نہ تو آپس میں لڑائی جھگڑے ہی میاں بیوی کو اس مخمصے سے نکال سکتے ہیں اور نہ ہی طلاق و علیحدگی۔ البتہ ایک تیسری راہ بھی موجود ہے، اور وہ یہی راہ سب سے بہتر و مناسب ہے۔ وہ تیسری راہ یہ ہے، اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے، کہ میاں بیوی سختی اور ضد سے کام نہ لے کر عقل و تدبر کا راستہ اختیار کریں، اور اس سلسلے میں مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس مشکل کی کنجی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اگر ذرا تحمل و بردباری اور دانش مندی سے کام لے تو خود بھی مصیبت و پریشانی سے محفوظ رہ سکتا ہے اور اپنی بیمار بیوی کو بھی اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے۔ اب یہاں میرا روئے سخن مرد ہیں۔ مردوں کی خدمت میں عرض ہے کہ اول تو یہ مطلب رائٹر کہہ رہا ہے، اور اس کا اگلا پیراگراف اب شروع ہوتا ہے کہ مطلب جو یہاں لکھا ہے اس کو میں بیان کر رہی ہوں کہ مردوں کی خدمت میں عرض ہے کہ اول تو اس نقطے کو مد نظر رکھیے کہ آپ کی بیوی اپنے شکی پن کے باوجود آپ کو چاہتی ہے، زندگی اور بچوں کو عزیز رکھتی ہے، جدائی کے خیال سے اسے وحشت ہوتی ہے، آپ کی زندگی کے افسوسناک حالات کے سبب دلی طور پر رنجیدہ ہے۔ اگر آپ کو عزیز نہ رکھتی ہوتی تو حسد نہ کرتی۔ وہ نہیں چاہتی کہ اس طرح کے حالات پیدا ہوں، مگر کیا کرے کہ بیمار ہے۔ فقط ہارٹ اٹیک، اپینڈکس، کینسر اور پیٹ کے امراض ہی بیماریاں نہیں ہیں، بلکہ اعصابی بیماریوں کا شمار بھی مہلک بیماریوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی بیوی اگرچہ نفسیاتی امراض کے اسپتال میں زیر علاج نہیں ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک نفسیاتی مریض ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو کسی ماہر نفسیات سے رجوع کر کے تصدیق کر لیجئے۔ ایک ایسی خاتون پر ترحم اور ہمدردی کی نگاہ ڈالنی چاہیے، نہ کہ اس سے انتقام لینا چاہیے۔ اس کے حال زار اور پریشان افکار پر رحم کھائیے۔ بیمار سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا جاتا، اس کی گستاخیوں اور ناروا باتوں پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار نہ کیجیے۔ لڑائی جھگڑا شور و غل نہ کیجیے، مار پیٹ اور گالم گلوچ سے کام نہ لیجیے۔ خاندانوں کی حمایت کرنے والی عدالت سے رجوع نہ کیجیے، بات چیت بند نہ کیجیے، طلاق اور علیحدگی کی بات نہ کیجیے۔ اس طرح کے کسی بھی طرز عمل سے ان خاتون کی بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں اور شدت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کی بدمزاجی اور برا سلوک اس کے شک کو سچ ثابت کرنے کی دلیل ہوگا۔
اگلا پیراگراف، صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے محبت کا اظہار کیجیے۔ ممکن ہے اس کے شکی پن اور وہم سے آپ تنگ آ گئے ہوں اور اس صورتحال سے آپ پوری طرح اکتا چکے ہوں، لیکن وہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو اس طرح محبت کا اظہار کرنا چاہیے کہ اسے یقین آ جائے کہ آپ کا دل مکمل طور پر اس کی محبت سے سرشار ہے اور کسی کی اس میں جگہ پانے کی گنجائش ہی نہیں۔ دوسرے یہ کہ آپس میں مفاہمت اور صلح و صفائی پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اس سے کوئی بات چھپائیے نہیں، اپنے خطوط اطمینان سے پڑھ لینے دیجیے۔ کسی مخصوص الماری یا ضروری کاغذات اور اسناد کے بکس کی چابی اپنے پاس نہ رکھیے بلکہ اس کے سپرد کر دیجیے تاکہ اگر اس کا دل چاہے تو کھول کر دیکھ لے۔ اگر آپ کی جیبوں کی تلاشی لیتی ہے تو ناراض نہ ہوئیے، آپ کے تمام اعمال اور حرکات و سکنات کی نگرانی کرتی ہے تو کرنے دیجیے۔ اس قسم کی باتوں پر نہ صرف یہ کہ ناراضگی کا اظہار نہ کیجیے بلکہ اس کو ایک عام بات اور آپس میں صدق و صفائی کا لازمہ سمجھیے۔ روزانہ کے مشاغل کے بعد اگر کوئی کام نہ ہو تو ذرا جلدی گھر آ جایا کیجیے، اور اگر کوئی کام آ پڑے تو پہلے سے اپنی بیوی کو بتا دیجیے کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا اور فلاں وقت لوٹوں گا۔ کوشش کیجیے کہ اس کے خلاف ورزی نہ ہو، اور اگر اتفاق سے وعدے کے مطابق مقررہ وقت پر نہ لوٹ سکیں تو صراحت کے ساتھ فوراً دیر سے لوٹنے کی وجہ بیان کر دیجیے۔ دھیان رکھیے کہ ان تمام مراحل میں ذرا سا بھی جھوٹ نہ بولیے ورنہ اس کی بدگمانی میں اضافہ ہو جائے گا۔ کاموں میں اس سے صلاح مشورہ لیجیے اور اس سے کوئی بات پوشیدہ نہ رکھیے بلکہ اپنے روزمرہ کے کاموں کے متعلق اس سے بات چیت کیا کیجیے۔ کبھی بھی صداقت و سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے۔ اس سے کہیے کہ جہاں بھی شک و شبہ ہو وہاں بغیر کسی جھجک کے وضاحت کر لے تاکہ اس کے دل میں کوئی گرہ نہ رہ جائے۔ اب ہم پہنچ گئے صفحہ نمبر 84 پر، اور پیراگراف ہے دوسرا یہ کہ ممکن ہے جناب علی کہ ایک پاک و پاکیزہ انسان جناب علی ایک پاک و پاکیزہ انسان ہوں، حتیٰ کہ خیانت کرنے کا ارادہ تک نہ رکھتے ہوں، لیکن عورتوں کی بدگمانیاں اکثر بلا سبب نہیں ہوتی ہیں۔ یقیناً غفلت میں آپ نے کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا ہوگا کہ جس کا اس کے ذہن پر خراب اثر پڑا ہو اور رفتہ رفتہ بڑھ کر شک و بدگمانی کی شکل اختیار کر گیا ہو۔ لازمی ہے کہ اپنے موجودہ اور گزشتہ اعمال اور سلوک پر غور کیجیے اور اپنی بیوی کی بدگمانی کا اصل سبب اور اس کی جڑ تلاش کر کے اس کو رفع کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ غیر عورتوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں تو اس عمل کو ترک کیجیے۔ کیا ضرورت ہے کہ دوسری عورتیں تو آپ کو بہت خوش اخلاق اور خوش گفتار سمجھیں لیکن آپ کی بیوی کی رنجش کا سبب بنے اور آپ کی گھریلو زندگی خوشگوار ہو جائے؟ کیا ضرورت ہے کہ اپنے سیکرٹری سے آپ گھل مل کر باتیں کریں، شوخیاں کریں اور آپ کی بیوی کو شک ہو جائے کہ اس سے آپ کے تعلقات ہیں؟ بلکہ ایسی صورت میں کیا ضروری ہے کہ عورت کو ہی سیکرٹری رکھیں؟ محفلوں میں غیر عورتوں سے گرم جوشی کا اظہار نہ کریں اور ان کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں، اپنی بیوی سے ان کی تعریف نہ کریں۔ اگر کسی بیوہ عورت کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ پہلے اپنی بیوی کو بتا دیجیے بلکہ اس کار خیر کو اسی کے ہاتھوں انجام دلوائیے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ نہ کہیے کہ کیا میں قیدی اور غلام ہوں کہ اس قدر مقید ہو کر زندگی گزاروں؟ جی نہیں، نہ آپ اسیر ہیں اور نہ غلام، بلکہ عاقل اور مدبر مرد ہیں اور اپنی بیوی سے تعاون کرتے ہیں اور اس سے وفاداری کے عہد کو نبھاتے ہیں۔ محبت اور وفاداری کا تقاضا ہے کہ بیوی کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جائے اور اپنے فہم و تدبر سے اس کے مرض کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ دانشمندانہ طرز سلوک اور اظہار کے ذریعے اس بڑے خطرے کو جو آپ کے خاندان کے مقدس مرکز کو درہم برہم کرنے کا سبب بن سکتا ہے رفع کیجیے، اور اس طریقے سے آپ نہ صرف اپنی بیمار بیوی کی بہت بڑی خدمت انجام دیں گے بلکہ اپنے معصوم بچوں کو بھی در بدری اور رنج و غم سے نجات دلا سکیں گے اور خود بھی ذہنی پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اگلا پیراگراف، البتہ جو مرد ایسے حساس موقعوں پر اظہار سے کام لیتا ہے خدا بھی اس کو عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔
اور پیج نمبر ہے 85۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر حال میں عورتوں کے ساتھ نبھائیے اور ان سے اچھی طرح پیش آئیے تاکہ ان کے افعال اچھے ہوں۔ اگلا پیراگراف ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں بیوی کے حقوق میں سے ایک حق شوہر پر یہ ہے کہ اس کی جہالت اور نادانیوں کو معاف کر دے۔ اگلا پیراگراف، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مرد اپنی بد اخلاق بیوی کا ساتھ نبھاتا ہے خداوند عالم اس کے ہر صبر کے عوض حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے ثواب کا برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اب چند باتیں خواتین کی خدمت میں عرض ہیں، اور یہ اگلا پیراگراف ہے۔ خاتون محترم، آپ کے شوہر کی خیانت کا مسئلہ دوسرے تمام موضوعات کے مانند ثبوت و دلائل کا محتاج ہے۔ اس کی خیانت جب تک قطعی طور پر ثابت نہ ہو جائے شرعی اور اصولی طور پر آپ کو اسے مورد الزام ٹھہرانے کا حق نہیں ہے۔ کیا یہ مناسب ہوگا کہ صرف ایک شبہ میں کسی بے گناہ انسان پر تہمت لگا دی جائے؟ اگر دلیل و ثبوت کے بغیر کوئی آپ پر الزام لگائے تو کیا آپ ناراض نہ ہوں گی؟ کیا ایک یا چند کم عقل اور بدطینت لوگ خیانت جیسے اہم موضوع کو ثابت کر سکتے ہیں؟ اگلا لائن ہے، خداوند بزرگ و برتر قرآن مجید میں فرماتا ہے اے ایماندارو بہت سی بدگمانیوں سے پرہیز کرو کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بے گناہ انسان پر بہتان باندھنا بڑے بڑے پہاڑوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا مومن عورت پر تہمت لگائے گا خداوند عالم قیامت کے دن اس کو آگ میں ڈال دے گا تاکہ اپنے اعمال کی سزا پائے۔ اگلا پیراگراف، خاتون گرامی، نادانی، جلد بازی، فضول خیالات سے اپنا دامن بچائیے، متین اور عاقل بنیے۔ جس وقت آپ رنجیدہ اور غصے میں نہ ہوں تنہائی میں ٹھنڈے دل سے اپنے شوہر کی خیانت کے قرائن و شواہد پر غور کیجیے، بلکہ ایک کاغذ پر نوٹ کر لیجیے۔ اس کے بعد اس جھگڑے کے اسباب اور احتمالات کو اس کے برابر میں لکھ لیجیے، پھر ایک انصاف پرور اور عادل قاضی کی مانند غور کیجیے کہ یہ دلائل کس حد تک صحیح ہیں۔ اگر قابل یقین نہیں ہیں تو بھی کوئی بات نہیں، تحقیق کیجیے، لیکن اس بات کو مسلم اور قطعی نہ سمجھ لیجیے اور بے دلیل بدگمانیوں کے سبب خود اپنے اور اپنے شوہر کی زندگی تلخ نہ بنا دیجیے۔ مثلاً کار میں سر کے ایک کلپ یا پن کے پائے جانے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آپ کے شوہر کے رشتہ داروں مثلاً بہن، بھانجی، بھتیجی، پھوپھی، خالہ وغیرہ میں سے ممکن ہے کوئی کار میں بیٹھا ہو اور یہ کلپ اس کا ہو۔ نمبر 2، شاید آپ کا ہی ہو اور پہلے جب آپ کار میں بیٹھی ہوں اور اس وقت آپ کے سر سے گر گیا ہو۔ نمبر 3، اپنے کسی دوست یا ملنے والے کو جو اپنی بیوی کے ساتھ ہو کار میں بیٹھایا ہو اور یہ کلپ اس کے دوست کی بیوی کا ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، کسی مصیبت زدہ عورت کو اس کے گھر پہنچا دیا ہو۔ نمبر 5، شاید کسی دشمن نے آمدن کلپ کو کار میں ڈال دیا ہو تاکہ آپ کو شک میں مبتلا کر کے آپ کی بدبختی کے اسباب فراہم کرے۔ نمبر 6، شاید اپنی سیکرٹری یا اپنے ساتھ کام کرنے والی کسی خاتون کو بٹھایا ہو اور یہ کلپ اسی کا ہو، اور یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی محبوبہ کو کار میں بٹھا کر عیاشی کرنے گیا ہو، لیکن یہ احتمال دوسرے احتمالات کے مقابلے میں بعید معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال اس بات کے متعلق صرف قیاس آرائی کی جا سکتی ہے، لیکن اور تمام امکانات کو نظر انداز کر کے اس چیز کو مسلمہ حقیقت نہیں سمجھ لینا چاہیے۔
اور ہنگامہ برپا نہیں کر دینا چاہیے۔ اگر آپ کا شوہر دیر سے گھر آتا ہے تو یہ اس کی خیانت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ شاید اوور ٹائم کرتا ہو، کوئی ضروری کام آ گیا ہو، یا اپنے کسی دوست، رشتہ دار یا دفتر کے ساتھی کے گھر چلا گیا ہو، علمی یا مذہبی جلسے میں شرکت کرنے گیا ہو، یا یوں ہی گھومنے گیا ہو جس کے سبب دیر سے گھر آیا ہو۔ صفحہ نمبر 87۔ اگر کوئی عورت آپ کے شوہر کی تعریف کرتی ہے اور اس کو خوبرو جوان کہتی ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ خوش اخلاقی کو خیانت کی دلیل نہیں کہا جا سکتا۔ اگر وہ بد اخلاق ہوتا تو کوئی اس کے پاس نہ آتا۔ کیا آپ اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے اور سب اس کو بد مزاج سمجھیں اور اس سے کوسوں دور بھاگیں؟ کویسچن مارک۔ اگر کسی بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کرتا ہے تو اس کو اس کی خیانت کی دلیل نہیں کہا جا سکتا، شاید از راہ ہمدردی اور خدا کی خوشنودی کی خاطر غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتا ہو۔ اگلا پیراگراف۔ اگر آپ کے شوہر کی کوئی مخصوص الماری یا دراز ہو اپنے خطوط پڑھنے کی اجازت نہ دیتا ہو تو اسے بھی اس کی خیانت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے مرد اپنے رازوں کو ذاتی طور پر پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں اور پسند نہیں کرتے کہ اس کے امور سے کوئی باخبر ہو۔ ممکن ہے ان کے کام کی نوعیت اس قسم کی ہو جس میں کچھ چیزوں کو نہایت خفیہ طریقے سے رکھنا ضروری ہو، یا وہ سمجھتا ہو کہ آپ رازوں کو مخفی نہ رکھ سکیں گی۔ اگلا پیراگراف۔ بہرحال کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے اور یوں ہی اس پر شک و شبہ کی بنیاد قائم نہیں کی جا سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کو کسی قسم کے شک و شبہ ہو، بہتر ہے کہ فوراً اس کے متعلق اپنے شوہر سے بات کریں، لیکن اعتراض کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت جاننے کے خیال سے، اور اس سے یوں ہی پوچھئے کہ فلاں امور کے متعلق مجھے بدگمانی ہو گئی ہے، براہ مہربانی حقیقت حال سے مجھے مطلع کیجیے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ اس وقت اس کی بات خوب غور سے سنیے، اور اگر آپ کا شک دور ہو گیا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی ہیں تو بعد میں اس کے متعلق تحقیق اور چھان بین کیجیے تاکہ حقیقت آپ پر روشن ہو جائے۔ اگر تحقیق کے ضمن میں کسی بات کے متعلق آپ کو علم ہو جائے تو آپ کے شوہر نے جھوٹ کہا تھا اور حقیقت کے خلاف بات بیان کی تھی، تو صرف اس جھوٹ کو اس کی خیانت کی دلیل نہ مان لیں، کیونکہ ممکن ہے وہ بے گناہ ہو لیکن اسے آپ کی بدگمانی کا علم ہو، اس لیے جان بوجھ کر حقیقت کے برخلاف بات بیان کی ہو کہ کہیں آپ کے شک و شبہ میں اضافہ نہ ہو جائے۔ یہ پیج نمبر 88 پر پہنچ گئے ہم۔ بہتر ہے کہ اس سلسلے میں پھر اس سے پوچھیے اور اس کی غلط بیانی کی وجہ دریافت کیجیے۔ البتہ اس نے یہ اچھا کام نہیں کیا کہ جھوٹ کا مرتکب ہوا۔ بہتر ہوتا کہ صحیح بات بیان کر دی ہوتی، کیونکہ صداقت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ لیکن اگر اس نے غلطی کی ہے تو آپ اپنی نادانی اور جہالت کا ثبوت نہ دیں بلکہ اسی سے صراحت سے کہہ دیجیے کہ آئندہ جھوٹ نہ بولے۔ اگر آپ وضاحت چاہیں اور آپ کا شوہر اطمینان بخش طریقے سے توضیح نہ کر سکے تو اس بات کو اس کی خیانت کی مستحکم اور قطعی دلیل نہ سمجھ لیجیے، کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ شاید اصل بات بھول گیا ہو، یا آپ کی بدگمانی کے سبب سراسیمہ ہو گیا ہو اور اطمینان بخش جواب نہ دے سکا ہو۔ ایسے موقع پر بات کو ختم کر دیجیے اور کسی مناسب موقع پر اس موضوع کے متعلق بات کیجیے اور اس قضیے کا سبب دریافت کیجیے۔ اگر کہے کہ میں بھول گیا ہوں تو اس کی بات کو مان لیجیے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کا شک باقی ہے تو دوسرے طریقے سے اس کی تحقیق کیجیے۔ تیسری بات یہ کہ اپنے شک و شبہ کا اظہار ہر کسی کے سامنے نہ کیجیے، کیونکہ ان میں آپ کے دشمن یا ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہوں، لہذا وہ آپ کی بات کی تائید کر کے اس میں کچھ اور حاشیہ آرائی کر دیں گے تاکہ آپ کی زندگی میں تلاطم پیدا ہو جائے۔ یا ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے آپ بیان کریں وہ آپ کا دشمن نہ ہو لیکن نا تجربہ کار اور ہر بات پر فوراً یقین کر لینے والا ہو، اور ہمدردی کے خیال سے آپ کے ہاں میں ہاں ملائے
بلکہ کچھ فضول باتوں کا اضافہ کر کے آپ کے ذہن کو پریشان کر دے۔ لہذا مناسب نہیں ہے کہ آپ نادان اور ناتجربہ کار لوگوں سے مشورہ لیں، حتیٰ کہ اپنی ماں، بہنوں اور عزیزوں سے بھی نہ کہیں۔ البتہ اگر آپ ضروری سمجھتی ہیں تو اس کام کے لیے اپنے کسی عقل مند، تجربہ کار، ہوشیار اور خیر خواہ دوست کا انتخاب کریں اور اسے ساری بات بتا کر اس سے مشورہ لیں۔ اگلا پیراگراف، چوتھی بات یہ ہے کہ اگر شواہد و دلائل کے ذریعے آپ کے شوہر کی خیانت ثابت نہ ہو سکے اور آپ کے عزیز و اقارب و دوستوں نے بھی تصدیق کر دی ہو کہ ان دلائل کے ذریعے آپ کے شوہر کی خیانت ثابت نہیں ہوتی اور وہ بے گناہ ہے، نیز آپ کے شوہر بھی ثبوت و دلائل کے ذریعے اور قسمیں کھا کر اپنی بے گناہی کا یقین دلائیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی بدگمانی اور شک و شبہ دور نہیں ہوتا، تو یقین کیجئے کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کا یہ وہم نفسیاتی اور اعصابی مرض کا نتیجہ ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ کسی اچھے اور تجربہ کار نفسیاتی ڈاکٹر، سائیکالوجسٹ کے پاس جا کر، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، سائیکالوجسٹ کے پاس جا کر اپنا علاج کرائیے اور اس کے کہنے پر عمل کیجیے۔ یہ پہنچ گئے ہم صفحہ نمبر 89 پر، اور اگلا پیراگراف ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ آپ کی مشکل کا حل وہی ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ لڑائی جھگڑے، چیخ پکار اور ہنگاموں کے ذریعے نہ صرف یہ کہ آپ کی مشکل حل نہیں ہو سکتی بلکہ اور دوسری بہت سی مشکلات لاحق ہونے کا امکان ہے۔ خاندانوں کی حمایت کرنے والی عدالت سے بھی رجوع نہ کریں، علیحدگی اور طلاق کا مطالبہ نہ کریں، اپنے شوہر کو بدنام نہ کرتی پھریں، کیونکہ اس طرح کی باتوں سے کوئی اچھا نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، بلکہ ایسی صورت میں ممکن ہے دشمنی اور ضد پیدا ہو جائے اور مجبور ہو کر آپ کا شوہر طلاق دے دے اور آپ کی زندگی کا شیرازہ بکھر جائے۔ یہ صورتحال آپ کے لیے ذرا بھی نفع بخش نہ ہوگی اور ساری عمر آپ پچھتاتی رہیں گی۔ اگلا پیراگراف، ایسے وقت میں صبر و ضبط اور دانش مندی سے کام لینا چاہیے۔ گھبرا کے کوئی خطرناک فیصلہ نہ کیجیے، خودکشی کا اقدام نہ کیجیے، کیونکہ اسے قبیح عمل کا ارتکاب کر کے اپنی دنیا بھی کھوئیں گی اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے دوزخ کے عذاب میں مبتلا رہیں گی۔ کیا یہ نہایت افسوسناک بات نہیں کہ انسان ایک فضول سے خیال کے پیچھے اتنا جذباتی ہو جائے کہ اپنی قیمتی زندگی کا خاتمہ کر لے؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ عقل مندی اور بردباری سے کام لے کر اپنے مسائل کو سلجھانے کی کوشش کی جائے؟ کویسچن مارک۔ اور اگلا پیراگراف، چھٹی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی بدگمانی دور نہیں ہوئی ہے اور آپ کو شک یا یقین ہے کہ آپ کے شوہر کی دوسری عورتوں پر بھی نظر ہے، تو ایسی صورت میں بھی قصور خود آپ کا اپنا ہے۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ میں اتنی صلاحیت اور لیاقت اور فہم و تدبر نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے دل کو اس طرح مسخر کر لیں کہ اس میں دوسری عورتوں کے سمانے کی جگہ ہی باقی نہ رہے۔ لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ ہر دھرمی اور نادانی چھوڑیے، خوش اخلاقی، اچھے رویے اور محبت کا مظاہرہ کر کے اپنے شوہر کے دل میں اس طرح اپنی جگہ بنا لیجئے کہ اس کو صرف آپ ہی آپ نظر آئیں اور آپ کے علاوہ کوئی دوسری عورت اس میں جگہ نہ پا سکے۔ یہ صفحہ نمبر 90 پر پہنچ گئے ہیں، اور اگلا ٹاپک ہے، دوسروں کی برائی کرنے والوں کی باتوں پر توجہ نہ دیجیے۔ اور اس میں پیراگراف شروع ہے کہ عام طور پر لوگوں میں ایک بہت بری عادت دوسروں کی برائی اور عیب جوئی کرنے کی ہوتی ہے۔ یہ گندی عادت بذات خود بہت بری چیز ہونے کے علاوہ بے شمار خراب نتائج کی حامل ہوتی ہے، اور اس کے سبب بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، نفاق اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے سبب آپس میں انس و محبت کے رشتے منقطع ہو جاتے ہیں، دوستی اور صمیمیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، خاندانوں کے آپس کے تعلقات میں سرد مہری آ جاتی ہے، میاں بیوی میں تفرقہ اندازی اور علیحدگی کا سبب بنتی ہیں اور قتل و غارت گری کا باعث بنتی ہیں۔ اگلا پیراگراف، افسوسناک بات تو یہ ہے کہ یہ عظیم عیب کچھ اس طرح ہمارے معاشرے میں سرایت کر گیا ہے کہ لوگ اس کو عیب اور برائی ہی نہیں سمجھتے۔ ہر مجلس میں اس کے ذریعے منہ کا مزہ بدلا جاتا ہے۔
اور ہر محفل کے لیے یہ عادت زینت بخش اور مشغلہ شمار کی جاتی ہے۔ کم ہی ایسی محفلیں ہوں گی جہاں کسی کی بدگوئی نہ کی جا رہی ہو، خاص طور پر اگر زنانہ محفل ہو اور دو عورتیں آپس میں مل بیٹھیں تو ایک دوسرے کی غیبت اور بے پر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اس کی برائی کرتی ہے، وہ اس کی مذمت کرتی ہے، غیبت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، گویا عیب جوئی کرنے کا مقابلہ رکھا گیا ہے۔ اور سب سے بدتر تو یہ کہ جب دوسروں کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے شوہر پر تنقید کرنے پر اتر آتی ہیں، ایک دوسرے کے شوہر میں کیڑے نکالنا شروع کرتی ہیں، ایک دوسرے کی شوہر کی شکل و صورت کی برائی کرتی ہیں، یا اس کی تعلیمی سطح پر اعتراض کرتی ہیں، یا اس کے اخلاق و کردار کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتی ہیں، یا اس کی مالی حالت پر اظہار افسوس کرتی ہیں۔ اگر تیل فروش ہے تو کہتی ہیں تمہارے شوہر کے پاس سے تیل کی بو آتی ہے، کس طرح اس کے ساتھ نباہ کرتی ہو۔ اگر موچی ہے تو کہیں گی بھلا موچی سے کیوں شادی کی، کویسچن مارک۔ اگر ڈرائیور ہے تو کان بھرے گی کہ تمہارا شوہر ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ اگر قصاب ہے تو کہتی ہیں کہ اس کے پاس سے گوشت کی بو آتی ہے۔ اگر دفتر میں کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کی زندگی اور دفتر میں ذرا بھی آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر غریب اور کم آمدنی والا ہے تو کہتی ہیں کہ ایسے غریب کے ساتھ کیسے گزارا کرتی ہو، ہے تم ایسی خوبصورت اور میاں ایسا بدصورت اور بے ہنگم، کیسا چھوٹے سے قد کا، کالا اور دبلا پتلا لاغر ہے، بھلا ایسے مرد سے کیوں شادی کی تھی؟ کویسچن مارک۔ کیا ماں باپ کے بھاری تھیں کہ ایسے مرد سے تمہیں بیاہ دیا؟ سوالیہ نشان۔ ارے تمہارے تو سینکڑوں رشتے آئے ہوں گے، افسوس تمہیں ایسے جاہل کے پلے باندھ کر ساری خوشیوں سے محروم کر دیا۔ نہ سینما، نہ تھیٹر، نہ تفریح، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ سوالیہ نشان۔ اے ہے تمہارا میاں کیسا بد مزاج ہے، جب بھی اسے دیکھتی ہوں تیوریاں چڑھی ہوئی ہو، ایسے ناک چڑھے کے ساتھ کیسے گزارا کرتی ہو؟ اتنا پڑھ لکھ کر بھلا ایک دیہاتی سے کیوں شادی کر لی؟ کویسچن مارک۔ یہ سب مختلف سوالات یہ کر رہی ہیں جو بھی ان کے ساتھی ہیں۔ اور اگلا پیراگراف، یہ اور اس قسم کی دوسری سینکڑوں باتوں کا عورتوں کے درمیان تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ دراصل اس قسم کے بے لگام باتوں کی عادت کچھ اس طرح پڑ جاتی ہے کہ ذرا بھی نہیں سوچتی کہ ان باتوں کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ انہیں ذرا بھی فکر نہیں کہ ممکن ہے کہ اس کا ایک جملہ کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدظن کر دے اور انجام کار اس کا نتیجہ طلاق اور علیحدگی بلکہ قتل و غارت گری ہو اور بسا بسایا گھر تباہ و برباد ہو جائے۔ اسی قسم کی عورتیں در حقیقت انسان کی صورت میں شیطان ہوتی ہیں اور خاندانوں کی خوشحالی اور سکون و اطمینان کی دشمن ہوتی ہیں۔ جس طرح شیطان کا کام دشمنی، اختلافات اور نفاق پیدا کرنا ہے، اسی طرح یہ عورتیں بھی خوش و خرم گھرانوں کو دردناک اور تاریک قید خانوں میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ اب یہ غور کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کویسچن مارک۔ ہمارے معاشرے کی جملہ خرابیوں میں سے یہ ایک انتہائی بری اور تباہ کن خرابی ہے۔ حالانکہ اسلام نے اس چیز کی سختی سے ممانعت کی ہے، لیکن ہم اس ذلیل عادت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ اب ہم پہنچ گئے پیج نمبر 92 پر۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگو جو زبانی طور پر تو اسلام کا دم بھرتے ہو لیکن تمہارے دلوں میں ایمان نے راہ پیدا نہیں کی ہے، مسلمانوں کی برائی نہ کیا کرو اور دوسروں کی عیب جوئی کی فکر میں نہ رہو، کیونکہ جو شخص دوسروں کی عیبوں کو ظاہر کرے گا خدا بھی اس کے عیوب برملا کرے گا اور اس صورت میں وہ رسوا ہوگا، خواہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ ہو۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور اب اگلا پیراگراف میں شروع کرتے ہیں کہ کٹنی قسم کی یہ عورتیں، یہ ان عورتوں کو ایک خاص نام دیا گیا ہے۔ کٹنی قسم کی یہ عورتیں اس قسم کی باتیں کر کے اپنے چند مقاصد پورے کر سکتی ہیں، یا تو
اور کینہ کے سبب اس قسم کی باتیں کرتی ہیں تاکہ کسی خاندان کو تباہ کر دیں، یا جذبہ رشک اور حسد اور ان کو عیب جوئی پر مجبور کرتا ہے، یا اس قسم کی باتوں سے ان کا مقصد فخر اور خود ستائی ہوتا ہے اور دوسروں کی برائی کر کے چاہتی ہیں کہ اپنی خوبیاں دوسروں کے سامنے بیان کریں، یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں خود اپنے عیب اور نقص کا علم ہو اور ان کے احساس کمتری انہیں دوسروں پر تنقید کرنے پر ابھارتا ہے، یا سادہ لو عورتوں کو فریب اور دھوکہ دینا ان کا مقصد ہوتا ہے، یا اس طریقے سے اپنے ہمدردی اور خیرخواہ ہی جتانا چاہتی ہوں۔ بعض عورتیں بلا مقصد صرف تفریح اور مشغلے کے طور پر اپنی گندی عادت سے مجبور ہو کر ایسا کرتی ہیں۔ بہرحال یہ بات تو مسلم ہے کہ اس کا مقصد خیرخواہی یا ہمدردی نہیں۔ یہ بری عادت جو ہمارے سماج میں مردوں اور عورتوں دونوں میں پائی جاتی ہے، اس کے نتائج بے حد خطرناک ہوتے ہیں، اور یہ خراب عادت دوستوں کے درمیان رخنہ ڈال دیتی ہے، جنگ و جدال کا سبب بنتی ہے، خوش و خرم زندگیوں کو شیرازہ بکھیر دیتی ہے، اور اس کے باعث کس قدر قتل و خون ہو جاتے ہیں۔ اگلا پیراگراف: قارئین محترم، یقیناً اس بات کے بہت سے حادثات و واقعات آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے۔ لیجیے ایک داستان پر توجہ فرمائیے۔ اب وہ داستان بیان کرتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ایک عورت نے عدالت میں شکایت کی کہ فلاں شخص میرے اور میرے شوہر کے درمیان ناچاقی پیدا کرنے کی غرض سے اس کی بے حد برائیاں کیا کرتا تھا۔ کہتا تھا کہ شخص ہرگز تمہارے قابل نہیں ہے، تمہارے حال پر افسوس ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو، وہ تم سے بالکل محبت نہیں کرتا، اسے طلاق لے لو تو میں تم سے شادی کر لوں۔ اس کے بہکانے میں آ کر میں گمراہ ہو گئی اور اس کی مدد سے میں نے اپنے شوہر کو قتل کر ڈالا۔ صفحہ نمبر 93۔ اگلا پیراگراف: خاتون محترم، اب جبکہ آپ اس قسم کے افراد کو ناپاک مقاصد سے واقف ہو گئیں تو اس کا علاج اور حل بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر اپنی اور اپنے شوہر و بچوں کی بھلائی چاہتی ہیں تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے اور اس قسم کی شیطان صفت انسانوں کو بہکانے میں نہ آ جائیے۔ اس قسم کی شیطان صفت انسانوں کے بہکانے میں نہ آ جائیے۔ ان کی ظاہری ہمدردی سے دھوکہ نہ کھا جائیے۔ یقین کیجیے یہ آپ کے دوست نہیں بلکہ آپ کی خوش بختی اور پرمسرت زندگی کے دشمن ہیں۔ ان کا مقصد آپ کو تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچا دینا ہے۔ سادہ لوحی اور ہر بات پر جلد یقین کر لینے کی عادت سے پرہیز کیجیے۔ اپنی ہوشیاری کے ذریعے ان کے فاسد مقاصد کو بھانپ لیجیے، اور اگر یہ آپ کے شوہر کی برائی کرنا چاہیں تو ان کو فوراً ٹوک دیجیے اور بغیر کسی تکلف صاف صاف کہہ دیجئے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان دوستی اور آمد و رفت کا سلسلہ اسی صورت میں برقرار رہ سکتا ہے کہ آئندہ میرے شوہر کے خلاف آپ ایک کلمہ بھی نہ کہیں۔ میں اپنے شوہر کو پسند کرتی ہوں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ کو میری اور میرے شوہر اور بچوں کی نجی زندگی سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ کے دو ٹوک لب و لہجے سے وہ لوگ اندازہ لگا لیں گے کہ آپ کو اپنے شوہر اور بچوں سے شدید لگاؤ ہے، لہٰذا آپ کو گمراہ کرنے سے مایوس ہو جائیں گے اور اس طریقے سے آپ ہمیشہ کے لیے ان کے شر و فساد سے محفوظ ہو جائیں گی۔ اس بات کی فکر نہ کیجیے کہ یہ بات ان کی رنجیدگی کا باعث ہوگی اور آپ کی دوستی میں فرق آ جائے گا، کیونکہ اگر وہ لوگ واقعی آپ کے دوست ہیں۔ اب ہم صفحہ نمبر 94۔ تو نہ صرف یہ کہ ناراض نہیں ہوں گے بلکہ آپ کی اس عاقلانہ یادآوری سے متنبہ ہو جائیں گے اور آپ کا شکریہ ادا کریں گے، اور اگر دوست کی صورت میں آپ کے دشمن ہوں گے تو یہی بہتر ہے کہ میل جول ترک کر دیں، اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ اس گندی عادت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تو بہتری اسی میں ہے کہ ان سے مکمل طور پر تعلقات منقطع کر لیں، کیونکہ ایسے لوگوں سے دوستی اور میل جول ممکن ہے آپ کے لیے بدبختی کا اسباب فراہم کر دے۔ یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو گیا، پیج نمبر 94 ہے۔ ابھی اس پہ دوسرا ٹاپک شروع ہوگا، لیکن ہمارا ٹائم پورا ہو گیا، اس لیے ہم اس کو یہاں پہ مکمل کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اگلے آڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اوکے۔